پچھلے ہفتے کو جب میں آیا تو ایک کتاب سے مجھے ملا، وہ میرے ایک کتاب سے جو 3 طلاق سے رجوع کا خوشگوار حل کے حوالے سے جو میں نے لکھی ہے اس کا انہوں نے جواب دیا ہے. چونکہ رسالہ تو چھوٹا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے حروف میں لکھا ہوا ہے، اگر اس کو بڑے حروف میں لکھا جائے تو وہ کافی لمبا ہو جائے گا. بہت خلوص کے ساتھ لکھا ہے، محنت کے ساتھ لکھا ہے، علم کے ساتھ لکھا ہے. مجھے اس پر بڑی خوشی ہوئی. میں کتنے عرصے سے جو نا یہ کام کر رہا ہوں لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. یہ پہلی مرتبہ جو جواب دیا تو میں اس کے اوپر بہت خوش ہوا ہوں. میں نے اس انداز میں بھی ان کو مسترد کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کی حوصلہ شکنی ہو. ہلکے پھلکے انداز کے اندر جواب دیا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اب میں آپ کو ایک بہت بڑی بنیادی بات بتا رہا ہوں. طلاق کے حوالے سے 2 آیات ہیں. ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے اور ایک آیت نمبر 230 ہے. 229 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو معروف طریقے سے روکنا ہے یا احسان کے ساتھ اس کو رخصت کر دینا ہے. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا. اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو بھی تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو. الا ان يخافا لا يقيم حدود اللہ. مگر یہ کہ دونوں کو خوف ہو کہ اگر وہ چیز واپس نہیں لی گئی تو اللہ کے حدود پر دونوں قائم نہ رہ سکیں گے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اے فیصلہ کرنے والو، اگر تمہیں یہ خوف ہے اللہ یقیم حدود اللہ کہ یہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. فی مفتدت بھی اگر وہ چیز پھر جو شوہر نے اس کو دیے عورت کی طرف سے دوبارہ اس کو فدیہ کی جائے. تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں. فَإِن طَلَقَهَا، اگر اس نے پھر طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر اس نے طلاق دے دی تو اس طلاق کے بعد پھر کیا ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے. اس کے لیے حلال یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے شادی کر لے، نکاح کر لے. فَإِن طَلَقَهَا، پھر اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دیتا ہے، دے دے، تو پھر اگر یہ دونوں گمان رکھتے ہوں کہ ہم اللہ کی حدود پر قائم رہ سکتے ہیں تو ان کو رجوع کرنے میں کوئی عرض نہیں ہے، یہ رجوع کر سکتے ہیں پھر. اور یہ اللہ کی باتیں ہیں جو ایسی قوم کو بتا رہا ہے جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ بیان کر رہا ہے اللہ. اب اتنے کھلے الفاظ کے اندر، الفاظ تو بڑے کھلے ہیں نا، الفاظ میں کوئی شک شبہ بالکل بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک طلاق کی صورتحال بیان کی گئی ہے اور پھر کہا کہ اگر پھر طلاق دے دی تو اس طلاق کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، پھر اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے شادی کر لے. اس سے کھلے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ اب بخاری کی روایت ہے. کس کی روایت ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے.
صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک عورت جس کو حضرت رفاع الکرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا، اپنا دوپٹے کا جو پلو ہے وہ دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو لہرایا اور اس کو کہا کہ میرا جو شوہر ہے عبد الرحمن بن زبیر الکرزی، اس کے پاس اس طرح کی چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو واپس جو ہے نا رفاع الکرزی کے پاس جانا چاہتی ہے؟ تو نہیں جا سکتی، تو یہاں تک کہ وہ تیرا شہد چکھ لے اور تو اس کا شہد چکھ لے، جیسے کہ پہلے والے نے تیرا بھی شہد چکھا ہے اور اس نے تیرا شہد چکھا ہے اور تو نے اس کا شہد چکھا ہے۔ اب قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بظاہر کوئی اختلاف ہے، اس کے بعد انسان کا ذہن حلالہ کو مجبوری نہیں سمجھے گا تو کیسا ہوگا؟ ہے نا کہ مجبوری سمجھے گا۔ بہت لوگ جو ہے نا یہ اعتراض کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یار میں اتنی کھلی بات سے انحراف کیسے کر رہا ہوں، میں یہ انحراف اس بنیاد پر نہیں کرتا تھا جیسے کہ اس مصنف نے میرے بارے میں لکھا ہے۔ میرے بارے میں لکھا ہے کہ میں بہت ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہوں، اور اس ڈر اور سہمے ہونے کی وجہ سے میں اسلامی احکام کو بدل رہا ہوں لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق۔ حالانکہ مجھے کیا چاہیے؟ بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لوگوں کا ذہن شریعت کے مطابق بدلنا چاہیے۔ اب پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کراچی والوں نے اونٹ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ ہاتھ کھڑے کرے۔ اگر شریعت کے اندر یہ جائز نہ ہو اس طریقے سے آپ کرو گے؟ جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتائیں، اگر شریعت میں جائز نہ ہو تو ان کو کوئی ایسا مارے گا؟ نہیں مارے گا نا۔ مرغی کو کوئی ذبح کرے گا؟ گائے کو کوئی ذبح کرے گا؟ اس کی ایسی کال ادھیڑنا اور جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے، یہ آسان کام ہے؟ اگر انسان کی طبیعت کے اندر اس کے لیے کراہت بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو قتل نہیں کیا، ایک شخص کو خالی معمولی سی جو ہے نا کوئی چیز ماری تھی جس سے وہ بڑا چیخ رہا تھا، وہ بھی نبی صاحب نے اس کو کہا تھا کہ تو میرے ہاتھوں مرے گا، ورنہ اپنے ہاتھوں سے کبھی کسی کو حالانکہ قتل کرنا، جہاد کرنا تو کفار کے خلاف قرآن کے اندر بار بار آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حلالہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر کیا برائیاں کم ہو رہی ہیں؟ بہت بڑے پیمانے پر لوگ برائی کرتے ہیں، کیا سے کیا برائی نہیں کرتے؟ حلالے کو تو بہت شوق کے ساتھ قبول کرنا چاہیے کہ بھئی چلو عورت نے بھی چند دن کے لیے مزے لے لیے، مرد نے بھی لے لیے، اس میں کون سی بات ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شریعت کے اندر
علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے کہ حلالے سے متعلق جو یہ ہے نا کہ اس پر لعنت ہو کرنے اور کرانے والے پر، بولتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور جو حلالے کے لیے ہے وہ حدیث صحیح ہے اور ٹھیک لکھا ہے۔ بخاری کے اندر تو وہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو بخاری بہت بڑا معیار ہے نا، جس میں حلالے کا ذکر ہے، جس کا میں نے بتایا ہے وہ بخاری میں ہے، اور جس پہ لعنت کی گئی ہے وہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، وہ حدیث تو ایسی نہیں ہے۔ لیکن اب میں جو صحیح بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ صحیح حدیث کے اندر جو نا یہ ثابت ہے کہ رفاع القرظی نے جو طلاق دی تھی وہ مرحلہ وار دی تھی، پہلے طور میں پہلی طلاق دی، دوسرے طور میں دوسری طلاق دے دی، تیسرے طور میں تیسری طلاق دے دی، پھر عدت ختم ہو گئی۔ عدت ختم ہونے کے بعد اس نے پھر کسی اور سے شادی کر لی، اب وہ رفاع القرظی کی بیوی تو نہیں رہی نا۔ لیکن اگر ایک سائڈ کے اوپر آپ یہ کہتے ہو کہ عدت میں شوہر اور بیوی کا آپس میں تعلق برقرار رہتا ہے، نکاح باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر مر جائے تو مرنے کے بعد بھی 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت کے اندر اس کے نکاح میں ہوتی ہو، تو طلاق کے اندر جو عدت ہے وہ اس کے نکاح میں ہے۔ تو کیا یہ انصاف ہے کہ آپ ایک دم کوئی کہتا ہے کہ 3 طلاق، اور پھر آپ کیا کرتے ہو؟ رفاع القرظی والی جو نا حدیث لے کے آتے ہو کہ بھئی آپ حلال نہیں ہو۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہے؟ بھئی آپ دو تو جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہو وہاں تک بات پہنچے تو صحیح نا، اس کی تو ابھی عدت باقی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ یہ جو 2 آیات میں نے بیان کی یہ 229 اور 230 ہے۔ 228 میں اللہ کہتا ہے کہ عدت میں رجوع ہو سکتا ہے، اور 231 اور 232 میں کہتا ہے کہ عدت کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ اب آپ نہ پہلی والی آیات کو دیکھتے ہو اور نہ بعد والی آیات کو دیکھتے ہو، اور جو حدیث پیش کرتے ہو اس حدیث کے مطابق بھی فتویٰ نہیں دے رہے ہو۔ تو غلطی میری ہے یا آپ کی ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ اس عورت نے جو دوپٹے کا پلو لہرایا اس کا مطلب یہ کہ وہ نامرد تھا۔ اب جو لوگ حلالے کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پلو کے ذریعے سے جس کا جو نامرد ہو وہ حلالہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر حلالہ نہیں ہو سکتا ہے اور اس حدیث میں نبی اسلام کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آپ نے جیسے پہلے والے سے مزہ چکھا اس سے بھی ویسے مزہ چکھو، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حدیث کے اندر اور فقہ کے اندر آپس میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ مولانا سلیم اللہ خان صاحب جامعہ فاروقیہ کے معتمم اور بانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ صحیح بخاری کی شرح کشف الباری جو انہوں نے لکھی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رفاع القرظی کی حدیث ہے یہ ہے خبر واحد، اس کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ کتنی صلاحیت کہ قرآن میں آتا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کر لے۔
جماع کا ذکر تو نہیں ہے. اب زبانی نکاح کر لیا پھر دوبارہ پہلے کے پاس آ گئی تو بات ختم ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ نکاح کے اوپر جو مباشرت کا ذکر ہے نا کہ تیرا ذائقہ وہ چکھ لے وہ بولتے کہ یہ اس حدیث کے اندر اتنی تپڑ نہیں ہے, اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ نکاح کے اوپر جماع کا اضافہ ہو سکے. تو اس حدیث کی بنیاد کے اوپر آپ کیوں اس امت کے جو نا اس کے اوپر ایک غلط چیز مسلط کر رہے ہو؟ اگر ہم ان شواہد کے ہوتے ہوئے کہ خبر واحد ہے, ٹھیک ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, مان لیا فرمایا ہے, تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ان حدود و قیود کے اندر جو قرآن کہتا ہے کہ عدت میں رجوع ہو سکتا ہے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عدت میں رجوع نہیں ہو سکتا پھر تو آپ فتویٰ دو. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے بعد وہ دوسری جگہ اس سے شادی کی ہے, وہ تب فرما رہے ہیں, وہ دوسری جگہ شادی کر چکی ہے, اور آپ عدت کے اندر جو قرآنی آیات ہیں اس کے برعکس کہہ رہے ہو کہ رجوع نہیں ہو سکتا. یہ خر دماغی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زمین کے اوپر شیطانیت کا کردار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن اور سنت کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے مضبوط حدیث ہے, ایم امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل باطل باطل. کوئی عورت اگر اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. حدیث کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آدمی نہیں سمجھ سکتا ہو, لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ 230 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے کہ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور کے ساتھ شوہر سے نکاح کرے. تو ہماری کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے, پہلا سبق اصول فقہ کا یہ ہے, حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ وہ عورت جس کو طلاق پہلے شوہر نے دی ہے وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے. بولے کہ قرآن عورت کو اجازت دیتا ہے کہ وہ نکاح کرے, اور حدیث اس پر قدغن لگاتا ہے کہ وہ محتاج ہے ولی کی اجازت کے بغیر. اب حدیث اور قرآن میں ٹکراؤ ہو گیا تو قرآن ٹھیک ہے, حدیث کو پھینک دو. ان میں ایک ابو بکر صدیق کے نواسے حضرت عروہ بن زبیر تھے جو حضرت اسماء بنت ابی بکر کے صاحبزادے تھے. ایک حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر تھے. سعید بن جبیر تھے. 7 فقہا تھے تابعین کے اندر. مولانا انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے کہ ان 7 فقہا کے نام اگر تعویذ بنا کے جو نا اس پہ لٹکاؤ نا چھت کے اندر. مولانا انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے کیا تھے؟ شیخ الحدیث اور درس نظامی کے مفتی شفیع صاحب بھی ان کے شاگرد تھے. مولانا یوسف بنوری صاحب اور مولانا عبداللہ اکوڑا کھٹک والے یہ سب ان کے شاگرد تھے. اگر ان 7 فقہا کے نام لکھ کر چھت کے اندر لٹکاؤ تو اس کو کوئی دیمک وغیرہ نہیں لگے گی, کوئی اسپرے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ جو 4 ائمہ ہیں نا وہ اس سے پہلے تھے نا, 4 ائمہ بعد میں آئے ہیں. تو چلو ہم مان لیتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پہلا دور صحابہ کا تھا, دوسرا دور
پھر یہ تابعین کا تھا جو 7 فقہا تھے، پھر تیسرا دور ائمہ مجتہدین کا تھا۔ ائمہ مجتہدین نے متفقہ طور پر کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہ اگر ایک ساتھ 3 طلاقیں دی جائیں تو واقع ہو جائیں گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چاروں متفق ہیں کہ اگر ایک ساتھ 3 دے دی تو 3 واقع ہو جائیں گی۔ میں بھی کہتا ہوں کہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اگر واقع نہ ہو اور عورت لڑ رہی ہو، شوہر سے رجوع نہیں کرنا چاہتی ہو، اور شوہر کو گنجائش ملے کس بات کی کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، اور عورت رجوع پر راضی نہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ عورت ساری زندگی بیٹھی رہے گی، دوسری جگہ شادی نہیں کر سکے گی۔ یہ جو ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ کا فتویٰ ہے، یہ حضرت عمر کے قول کے ثبوت کے لیے ہے۔ حضرت عمر کے دور کے اندر ایک شخص نبی حضرت عمر کے سامنے آیا اور کیا کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ راضی ہوتی تو یہ حضرت عمر کے پاس آتا؟ وہ عورت راضی نہیں تھی، تبھی تو حضرت عمر کے پاس دوڑ کر آیا ہو۔ اور حضرت عمر نے کیا فتویٰ دیا؟ بولتے کہ تم رجوع نہیں کر سکتے ہو، آئندہ کوئی بھی 3 ایک ساتھ دے گا میں 3 نافذ کروں گا۔ بالکل ٹھیک کیا، اس لیے کہ جھگڑے کی صورت کے اندر اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو پھر حضرت عمر کا فیصلہ یا کسی کا فتویٰ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر جھگڑا نہ ہو تو قرآن کہتا ہے کہ عدت میں رجوع کر سکتے ہو، تو صحابہ کرام کیا ہماری طرح جاہل تھے کہ وہ دوڑے دوڑے قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کے پاس جاتے؟ معاذ بن جبل کو جب یمن کا حاکم بنا کے نبی صاحب نے بھیجا تو پوچھا کہ آپ کیا فیصلہ کیسا کرو گے؟ بولتے کہ پہلا فیصلہ میں قرآن کے اوپر کروں گا۔ پھر کہا کہ اگر قرآن میں نہ ہو لیکن سنت رسول پہ کروں گا، اگر سنت میں نہ ہو پھر اپنا ذہن لڑاؤں گا، پھر قیاس پہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ نے رسول کے پیغمبر کو، رسول کے قاصد کو وہ توفیق دی جو رسول کی چاہت کے مطابق ہے۔ اب معاشرے کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ میاں بیوی آپس میں لڑ لیتے تھے، طلاق ہوتی تھی، کوئی دے دیتا تھا، اگر وہ راضی ہوتے تھے تو رہ جاتے تھے، اور رہنے کے اندر ان کے لیے قرآن کافی تھا کہ قرآن کہتے ہیں کہ بھائی آپ عدت میں۔ اب مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، حضرت ابو بکر صدیق کے دور تک اور حضرت عمر کے ابتدائی 3 سال تک اگر کوئی ایک ساتھ 3 طلاق دیتا تو وہ ایک شمار ہوتی، پھر حضرت عمر نے اس کو نافذ کر دیا۔ یہ روایت پتہ نہیں کب اور کس نے نقل کی ہے، لیکن حضرت ابن عباس سے یہ نقل ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا، حدیث کے اندر ایک ہے فیصلہ اور ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے، اب یہ 2 بھائی ہیں، یہ آپس میں اگر لڑ کر صلح کر لیتے ہیں تو مجھ سے کوئی فتویٰ لیں گے؟ بھائی میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، اگر صلح کے لیے ان کا وہ راضی ہو تو مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ مفتی کے پاس آدمی اس وقت جاتا ہے جب وہ کوئی وکالت کے لیے کردار لینا چاہتا ہے کہ یار میری وکالت ہو۔ شوہر دوڑتا ہے تاکہ میرے حق میں فیصلہ دے دے، بیوی دوڑتی ہے تاکہ میرے حق میں فیصلہ ہو۔ لیکن اگر میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا؟ قاضی۔ کوئی مفتی کسی کے گھر کے اندر گھستا ہے کہ تم نے صلح کیوں کی ہے؟ آج تک کوئی تاریخ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میں گھسے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی گھسا ہے؟ حضرت عمر کی کسی کے گھر میں گھسے؟ حضرت عثمان، حضرت علی، صحابہ تابعین، کوئی نہیں گھستا تھا. فقہاء اور ائمہ مجتہدین کوئی بھی نہیں گزرا. بھائی بخاری کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ 3 طلاق ایک ساتھ منعقد ہونے کو جس نے جائز قرار دیا ہے. اجازہ، جائز قرار دینا یہ الگ بات ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ ایک بالکل الگ بات ہے کہ دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی، منعقد ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی ہے، یہ بحث ہی الگ ہے. اور پہلے فقہاء نے اس پر بحث کی ہے، پہلے محدثین نے اس پر بحث کی ہے. ہاں ایک قدم آگے بڑھے ہیں، ایک قدم آگے بڑھے ہیں. بخاری کے اندر ہے کہ علماء نے اجتہاد کیا ہے، قرآن اور حدیث کا فیصلہ نہیں ہے، علماء کا اجتہاد ہے. کیا اجتہاد ہے؟ کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو مجھ پر حرام ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسری جگہ شادی نہیں کرے، کیونکہ حرام سے مراد تیسری طلاق ہے. یہ بخاری کے اندر ہے. کس میں؟ بخاری کے اندر ہے. بخاری کے اندر اس روایت کے بعد ایک روایت چھوڑ کر دوسری روایت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو اس پر ایک طلاق بھی، زہار بھی، کچھ بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے، تو اللہ نے سورہ تحریم میں آیات نازل کی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ. یہ سورہ تحریم کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اوپر کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا. اب سورہ تحریم کے حوالے سے وہ واقعہ کبھی کسی اور وقت میں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن یہاں پر موضوع سے ہٹ نہ جاؤں. جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ بخاری کے اندر کتنا تضاد ہے. ایک طرف علماء کا اجتہاد ہے کہ تیسری طلاق، اب 2 طلاقیں تو ہوئی نہیں اور تیسری طلاق آ گئی. بخاری کیا تقلید کے قابل ہے؟ پھر وہ دوسری اگلی روایت کے اندر کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کا تقاضا یہ ہے کہ حرام کہنے سے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نافذ نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بھی بخاری میں. بخاری نے اچھا کیا، نیک نیتی کے ساتھ، اچھے انداز کے اندر، جو اس کو ٹھیک سمجھ میں آیا اس نے نقل کر دیا. اب ان پر لان تان تو ہم نہیں کریں گے نا. وہ ایک حدیث کا محافظ تھا، اس نے جو روایتیں جس طرح سے دیکھی اس کو نقل کر دی. آج اگر وہ نقل نہ کرتا تو ہم ان باتوں پر بات بھی نہیں کر سکتے تھے. ہمارے لیے احترام کے لائق ہے. اب اصول فقہ کے اندر فَإِن طَلَقَهَا کے بارے میں آتا ہے کہ فاق کس کے لیے ہے؟ تعقیب بلا مہلت کے لیے ہے. الطلاق مرتان فَإِن طَلَقَهَا. طلاق و مرتان 2 الگ الگ طلاقیں ہیں، پھر یہ تیسری طلاق ہے. حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ الطلاق مرتان فإمساک بالمعروف او تسریح بإحسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ تیسری طلاق کہاں ہے قرآن میں؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ 230 میں فإن طلقها، نہیں، فرمایا کہ او تسریح بإحسان. الطلاق مرتان کے بعد فإمساک بالمعروف او تسریح بإحسان، او تسریح بإحسان ہی تیسری طلاق ہے. کیوں تیسری طلاق ہے؟ اس لیے کہ المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. طلاق شدہ
3 مراحل تک انتظار کریں. 228 پہلا مرحلہ نبی اعظم نے فرمایا کہ پہلا طور حیض، دوسرا مرحلہ دوسرا طور حیض، تیسرا مرحلہ تیسرا طور حیض. تو اطلاق و مرتان پہلا طور حیض، پھر دوسرا مرتن دوسری مرتبہ طلاق، دوسرا طور حیض. یہ بخاری کے اندر، بخاری کی کتاب التفسیر میں بھی ہے، بخاری کی کتاب الاحکام میں بھی ہے، بخاری کی کتاب العدت میں بھی ہے، اور بخاری کی کتاب الطلاق میں بھی ہے. اس سے زیادہ وضاحت ہو سکتی ہے. اور حوالہ کیا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے. تو تصریح بے احسان تیسری طلاق، اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے. اب تیسری طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پہلے 228 میں واضح کر دیا کہ معروف طریقے سے رجوع ہو سکتا ہے عدت میں. پھر اللہ نے کہا کہ یہ 3 مراحل میں طلاق و مرتان، پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ، اور پھر رکھو یا چھوڑ دو. اب یہ یہاں تک بات پہنچی کہ چھوڑنے کی بات اگر آئی، اگر رکھ لیا تو رات گئی بات گئی، اگر معروف طریقے سے رجوع کر لیا. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں. اگر باریکیوں میں گیا نا، مولوی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اگر دونوں کو صلح کا پروگرام ہو، اگر ان کا صلح کا پروگرام ہو تو کیا ہوگا؟ تو عدت میں رجوع ہو سکتا ہے. اب وہ مولوی کہتا ہے ارادو جمع کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے، مؤنث کا نہیں ہے. بھائی جہاں جو نا اجتماعیت ہوتی ہے نا، یقیما وَإِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، دو کے لیے یا تو مذکر کا صیغہ استعمال کرو گے یا مؤنث کا کرو گے. پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی اللہ نے عورتوں کو حکم نہیں دیا ہے کہ تم نماز پڑھو. اقیموا الصلاۃ، اقیمنا نہیں کہا ہے. تو کیا آپ کہو گے کہ نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے؟ بھائی جب اجتماعی بات ہوتی ہے السلام علیکم کہتے ہیں نا، اب عورتیں بیٹھی ہوں گی تو عورتوں کو کیا کہنا پڑے گا؟ السلام علیکم. کوئی کہتا ہے؟ اگر سب بیٹھے ہوئے ہوں گے تو آپ یا تو عورتوں کو مخاطب کرو گے یا مردوں کو کرو گے. دوسری بات یہ کہ اللہ نے معروف طریقے سے صلح کی شرط رکھی ہے. صلح کی شرط کا مطلب ہے کہ معروف رجوع. اب ہمارے جو فقہاء ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ طلاق رجعی کا تو اللہ نے حق دیا ہے. اور فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اگر معروف طریقے سے رجوع کر لیا. اب معروف طریقے سے رجوع کیا ہے؟ جو اسے پہلی والی آیت میں بیان ہوا ہے نا کہ بہمی صلح کا پروگرام ہو تو یہ معروف رجوع ہے. امام شافعی والے کیا کہتے ہیں کہ رجوع کے لیے نیت شرط ہے. آپ نے رجوع کی نیت نہیں کی اور عورت کے ساتھ مباشرت کر لی تو رجوع نہیں ہوا. امام ابو حنیفہ والے کہتے ہیں کہ رجوع کے لیے نیت شرط نہیں ہے. اگر آنکھ رجوع نہیں کرنا چاہتے ہو، وہ عورت عدت میں ہے اور آپ کی آنکھ پڑ گئی، غلطی سے جو ہے نا شہوت آ گئی تو رجوع ہو گیا. نیند میں ہاتھ لگ گیا تو رجوع ہو گیا. عورت نے ہاتھ لگایا لیکن مرد یہ اقرار کرے کہ اس کی ہاتھ میں شہوت تھی تو رجوع ہو گیا، نیت نہیں ہے. کیا کیا بکواسات لکھے. اس قرآن عظیم کے اوپر یہ شیطانی وسواسوں کا جو جمگھٹا ہے اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا اور بہت کھلے الفاظ میں ختم کرنا پڑے گا. یہ جو مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے شیاطین الانس ہیں، ان کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. یہ آج اس مقام پر پہنچے ہیں
جس مقام پر یہود اور نصارہ کے علماء و مشائخ تھے، جن کے لیے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود اور نصارہ تمہارے کبھی بھی تم آپ سے راضی نہیں ہو سکیں گے، یہاں تک کہ جو انہوں نے دین کو مسخ کیا ہوا ہے اس کے مطابق چلو۔ آج میں اگر جو ہے نا سارے دلائل کو نظر انداز کر کے مولویوں کے پیر کو پکڑوں گا، یہ راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لیکن میں رسول نہیں ہوں، میں اس امت کا ایک عام فرد ہوں، گمراہ نہیں کہتا خود کو۔ اگر گمراہ ہوں بھی تو ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہوں، اور ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للناس۔ اگر میں تقویٰ دار نہیں ہوں تو لوگوں میں تو شامل ہوں، لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن، تو یہ میرے لیے ہدایت کا باعث ہے، اور پوری دنیا کے لیے، تمام فرقوں کے لیے، تمام مذہبی طبقات کے لیے۔ لیکن بہت ڈیٹ ہونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اتنا کسی کو سمجھایا جاتا نا، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ علماء جوک در جوک آپ لوگوں کی جو قرآن شاید بہت سارے ناظرہ پڑھنا بھی نہیں جانتے ہوں گے، میری بھی کوئی اتنی علمی حیثیت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی یہی علماء اور مفتیان، یہی مذہبی طبقات قدر کریں گے، یہ بولیں گے کہ بھائی جو آپ کہہ رہے ہو یہ آج ہم ریویو کر رہے ہیں، آج کے بعد ہم نے یہی پڑھانا ہے، اپنا نصاب ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ جو تعقیب بلا مہلت کا موضوع آپ دیکھو گے نا، آپ حیران رہ جاؤ گے۔ کسی جگہ پر تو یہ کہ 2 طلاق کے بعد فَإِن طَلَقَهَا، یہ 2 طلاق سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، اس کا تعلق فدیہ کے ساتھ ہے۔ اچھا، دوسری جگہ پر فے کا ذکر ہے تو وہاں پر امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے اختلافات ہیں آپس میں۔ تعقیب بلا مہلت کا تو یہ کہ 2 طلاقیں پہلے ہو چکی ہو نا، پھر تیسری طلاق آئے، وہ کہتے ہیں کہ ان صورتوں کے اندر تیسری طلاق واقع ہو جائے گی اور 2 طلاق جیب میں رہ جائیں گے۔ بیوقوفی کی بھی کوئی یاد ہوتی ہے؟ قرآن بہت واضح ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ قرآن کی وضاحت کا کمال ہے۔ میں نے جب تک قرآن کی طرف نہیں دیکھا تھا تو میں بھی انہی مولویوں کی طرح یہی سمجھتا تھا جیسے یہ سمجھتے ہیں۔ میں نے پڑھا بھی تھا اور ان کے فتاوے بھی دیکھے تھے، سارے معاملات دیکھے تھے، اس وقت میری بھی ذہنیت یہی تھی۔ لیکن قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، جب اس کی طرف اور شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول قیامت کے دن کیا فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، تو جس کی وجہ سے آج ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ جس دن قرآن کی طرف آئے تو آپ کا جو نا یہ افغانستان میں بیٹھا ہوا امریکہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا ہے، جائے گا۔ آپ کا جو باطل عدالتی نظام ہے جو پوری دنیا میں گھسا ہوا ہے، وہ ایک دن بھی نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ ہر چیز قرآن کے تابع ہو جائے گی۔ قرآن کوئی حل کی بات نہیں ہے،